بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے تواضع۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی خدا کے لیے تواضع کرے گا تو خدا اس کا رتبہ بلند کرے گا۔ ہر شرافت کی بنیاد تواضع ہے۔ خدا کی عظمت جلال کے سامنے تواضع کرنے والا شخص متواضع کہلاتا ہے، اور وہ خدا کی عبادت کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ تواضع کی حیثیت کو مقربین بہتر جانتے ہیں۔ وہ اپنی اس صفت سے وحدانیت حق کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں۔ خشوع، خضوع اور خوف تواضع ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اہل تواضع کو خدا نے ایسے چہرے عطا کیے ہیں کہ آسمان اور زمین کے فرشتے انہیں اچھی طرح سے پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے چلنے سے اپنے اجتماعی معاملات اور خاندانی معاملات کو بخوبی جانتے ہیں، اور ایسے لوگ ہر قسم کے تکبر سے آزاد ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کچھ عرصے تک شام کے ایک شہر کے حکمران رہے۔ حکمرانی سے پہلے اور حکمرانی کے بعد کسی نے آپ کے رویے میں فرق محسوس نہ کیا۔ آپ ہمیشہ موٹے کپڑے پہنتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے اور اپنے گھر کے سامان کو خود ہی اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص کچھ سامان لے کر اس انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص آئے اور اس کے سامان کو اٹھا کر اس کے گھر پر لے جائے۔ وہ شخص حضرت سلیمان فارسی کو نہیں جانتا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اس شخص کا سامان بغیر کسی اجرت کے اس کے گھر پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس شخص نے اپنا سامان سلمان کی پشت پر لادا اور حضرت سلیمان اس کا سامان اٹھا کر چلے۔ راستے میں ایک شخص ملا جو حضرت سلیمان کو جانتا تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت سلیمان کو دیکھا تو کہا، امیر، میرا آپ پر سلام ہو، اور آپ یہ سامان لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کو سلام کا جواب دیا تو وہ سامان والا شخص جان گیا کہ میں نے جس شخص پر اپنا سامان لادا ہوا ہے وہ امیر شہر حضرت سلمان فارسی ہیں۔ پھر وہ شخص آپ کے پاؤں میں گر گیا اور آپ کے ہاتھوں کے بوسے لینے لگا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے میرا گناہ معاف فرما دیں، کیونکہ میں آپ کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اس دفعہ تو میں سامان ضرور آپ کے گھر چھوڑ آؤں گا، کیونکہ میں نے تم سے اس کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ آپ وہاں پر سامان لے گئے اور اس سے فرمایا کہ اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی بھی کسی سے بیگار نہ لینا، اور جو وزن تم اٹھا سکتے ہو تو اس کو خود اٹھا لینا، اس سے تمہاری مردانگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ حضرت بلال حبشی کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جنہوں نے معنوی طور پر بڑی ترقی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا مؤذن قرار دیا، اور نماز کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بلال، اذان دے کر ہماری روح کو خوش کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دور میں بیت المال کا امین بھی مقرر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ایسے سلوک کرتے تھے جیسا کہ اپنے بھائیوں سے کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بلال، میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تو میں نے تیرے پیروں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تو اس وقت جنت کی راہوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضرت بلال کے پاس آئے
اور اس کو یہ فخر ملنے پر مبارکباد دی۔ لیکن حضرت بلال باتیں سن کر مغرور نہ ہوئے اور نہ ہی اپنی تعریفات سن کر متاثر ہوئے، بلکہ وہ ان کے جواب میں کہتے تھے کہ میں حبشہ کا رہنے والا ہوں، ایک حبشی ہوں، اور کل تک میں ایک عبد اور غلام تھا۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال اکٹھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کے لیے آپ کے پاؤں میں گرے اور ان کو بوسہ دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو اجمی لوگ جو اپنے بادشاہوں کے سامنے آداب بجا لاتے ہیں، میرے سامنے وہ آداب نہ بجا لاؤ۔ میں بھی خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، جو کچھ باقی لوگ کھاتے ہیں میں بھی وہی کچھ کھاتا ہوں، اور جہاں پر دوسرے لوگ بیٹھا کرتے ہیں میں بھی اسی جگہ بیٹھا رہتا ہوں۔ اس موقع پر اردو کا یہ شعر کہنا مناسب نظر آتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔